اب وہ گھڑی آن پہنچی ہے جس کا مجھے اور آپ کو انتظار تھا۔ اب میں اپنی اس مجلس کے ایک شاندار مقرر، جید عالم دین، نوجوان، دل میں محبت اسلام رکھنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق رکھنے والے، جن سے میری مراد جناب مولانا محمد راغب صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو صدر المدرسین ہیں مدرسہ نور الاسلام موزار رائے دھنا کے، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، فرحت و شادمانی کے ساتھ حضرت والا سے اس شعر کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جناب مولانا محمد راغب صاحب دامت برکاتہم العالیہ مائک پر۔ میں گزارش کروں گا جو نوجوان ادھر بیٹھے ہیں آگے تشریف لے آئیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ ادباً کہتا ہوں یہ بات آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں، یہ دینی مجلس ہے، کوئی سیاسی مجلس نہیں ہے۔ بڑی شان بان کے ساتھ آپ حضرات نے اس جلسے کو سجایا ہے۔ گزارش کروں گا نوجوانوں سے، اور نوجوانوں ہی کے تعلق سے مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اصل بیانات تو علماء کرام فرمائیں گے، مجھے تو آپ ہی سے چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ الحمد لله فالحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صدق الله العظيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5 يوم القيامة
عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلغ وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وماذا عمل فيما علم إلى آخر الحديث أو كما قال عليه السلام. حضرات محترم، برسر اسٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام، آج ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے بیچ اکابر اہل اللہ امت کی وہ برگزیدہ افراد تشریف لا رہے ہیں کہ جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث اور جانشین قرار دیا ہے، کہ جن کے ذمے بار نبوت ہو، کہ جس کو آپ نے اپنے کاندھوں پر لیا تھا، اسی دینی سلسلے کو آگے پہنچانے کے لیے ان حضرات کے کاندھوں پر منتقل فرمایا۔ لہٰذا ہمارے لیے بات ازحد ضروری ہے کہ ہم لوگ ان حضرات اکابرین کی باتوں کو بغور سماعت فرمائیں، اور اصل یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں، اس لیے کہ بڑے بڑے جلسے اور اجلاس ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک کہنے اور سننے والوں کے اندر اخلاص نیت نہ پیدا ہو جائے تب تک ان جلسوں کا کرنا اور کرانا سود مند نہیں ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ لوگوں عمل کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے، اور یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور بخاری شریف قرآن عظیم کے بعد تمام احادیث کتب میں سب سے مستند اور عظیم ترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے اندر علامہ بخاری علیہ الرحمہ نے جتنی احادیث کا انتخاب کیا ہے، اولاً مقدم اس حدیث کو بیان کیا ہے انما الاعمال بالنیات، کے لوگوں عمل کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے۔ اس لیے کہ وہ خالق و مالک زمین و آسمان کا پالنہار تو ہمارے دلوں سے خوب واقف ہے، اس کی ذات تو علیم بذات الصدور ہے۔ رب کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اور لوگوں اللہ کو تمہارے اعمال کی طرف نہیں بلکہ اللہ تو تمہارے قلوب کی طرف دیکھتا ہے، تمہارا تقوی اللہ کو درکار ہے کہ دل کے اندر کس درجے کا اخلاص ہے، اس کی اس کام کے اندر نیت کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ حالت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے، اگر آپ سمجھنے کے لیے تیار ہوں اہل علم تشریف فرما ہے، اور بڑی ہیبت ہے اس وقت کہ میرے استاد محترم جناب حضرت مولانا افتخار احمد صاحب دیگر اکابرین اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ اگر آپ سمجھنے کے لیے تیار ہوں تو میں آپ حضرات کو ایک نکتہ بتلاؤں۔ تیار ہیں؟ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کے لوگوں عمل کا دار و مدار تو نیتوں کے اوپر ہے، یعنی اللہ کے یہاں اعمال کی مقدار کو نہیں دیکھا جاتا۔ نکتہ، اللہ کے یہاں اعمال کی مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، کیفیات کو دیکھا جاتا ہے۔
نہیں آیا سمجھ میں؟ حل کی کرو بات. اللہ کے یہاں انسان کے عمل کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا. اللہ کے یہاں عمل کو گنا نہیں، اس کی مقدار کو نہیں، بلکہ دل کی کسوٹی کو دیکھا جائے گا. اگر اعمال کو گنا جائے گا تو 20 حج کرنے والا آگے بڑھ جائے گا. اگر اعمال کو گنا جائے تو تہجد کی مقدار کو پڑھنے والا آگے بڑھ جائے گا. لیکن اللہ کے یہاں اعمال کو گنا نہیں بلکہ تولا جائے گا کہ دل کے اندر کس درجے کا اخلاص ہے. اگر نیتوں کے فساد کے باوجود، اگر نیت کے فساد کے باوجود محض اعمال کو قبول کر لیا جاتا تو ابن ابی کبھی بھی جہنم رسید نہ ہوتا. وہ کلمہ تو پڑھا تھا اس نے، اور کون کہتا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازوں کی پابندی کرنے والا ابن ابی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والا ابن ابی ہے. لیکن نیت کے اندر کھوٹ ہے، فساد ہے، نیت درست نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی عمل کام نہیں آ سکا. آخری وقت ہے، قریب المرگ ہے. ابن ابی اپنے بیٹے سے کہتا ہے، حضرت عبداللہ وہ مسلمان ہیں، حضرت عبداللہ سے کہتا ہے کہ جاؤ میرا آخری وقت ہے، جاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، اپنے آقا سے کہو کہ آپ جو کپڑا زیب تن فرمائے ہوئے ہیں وہ میرے لیے عنایت کر دیں. توجہ رہے، سمجھنے کی چیز ہے، اہل علم تشریف فرمائیں. ابن ابی کی نظر کہاں پہنچ رہی ہے؟ ابن ابی اپنے بیٹے سے کہتا ہے حضرت عبداللہ سے کہ جاؤ آقا سے کہو کہ جو آپ کپڑا زیب تن فرمائے ہوئے ہیں اس کو میرے لیے عنایت فرما دیں. حضرت عبداللہ بیٹا مسلمان ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ابا جان کا آخری وقت ہے، ان کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ آپ جو کپڑا زیب تن فرمائے ہوئے ہیں اس کو میرے ابا کی عنایت فرما دیں تاکہ ان کی تجہیز اور تکفین کے لیے کام آ سکے. توجہ رہے، آپ بھی تو اکابرین سے، بزرگوں سے تبرکات حاصل کرتے ہیں. ابن ابی کی نظر کہاں پہنچ رہی ہے؟ کسی مرنے والے کا جسم ہو اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن ہو، آپ کا کرتہ مبارک ہو. اگر پوچھنا ہے تو پوچھئے علی مرتضیٰ سے آپ کے جبے کی برکات کا کیا کہنا. اگر پوچھنا ہے تو فاطمۃ الزہرا سے پوچھئے گا. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دستار مبارک کو برابر میں رکھ کر کے آپ وضو فرما رہے ہیں. حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئی ہیں، چھوٹی سی بچی ہیں، ابا کی پگڑی کو اٹھا کر کے سر پر رکھ لیا. رب کی قسم اس پگڑی کا رکھنا ہے کہ فاطمہ کو لوح محفوظ تک کا نظر آ گیا. ابن ابی کی نظر کہاں پہنچ رہی ہے؟ کسی مرنے والے کا جسم ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک، اپنا پیراہن اتار کر کے حضرت عبداللہ کے حوالے کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد میں ابن ابی کا انتقال ہو گیا، دوڑا ہوا وہ پھر آتا ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ابا جان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے تمنا یہ ظاہر کی ہے کہ آپ میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھا دیں. توجہ رہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرات صحابہ کرام تشریف فرما ہے. رب کی قسم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آتے ہیں اور آقا سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے کہ جس نے ہر موڑ پر بہتان عظیم قائم کیا، کہ جس نے حضرت صدیقہ پر بہتان. رات کی روبرو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے کہ جس نے ہر موڑ پر یلغار قائم کیا، جس نے ہر موڑ پر مسلمانوں کو ستایا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا. رب کی قسم جو رائے عمر کی فرش پر ہے وہی رائے رب کی عرش پر ہے. احکم الحاکمین نے جبریل کو صدا لگاتے ہوئے بھیج دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے پیغمبر آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھائیے گا.
کیا وجہ رہی؟ وجہ یہی رہی کہ نیت کے اندر بگاڑ تھا، نیت کے اندر خلفشار تھا۔ ابن ابی کی نیت درست نہیں تھی۔ اگر محض نیت کے فساد کے باوجود اعمال کو قبول کر لیا جاتا تو ابن ابی کبھی بھی جہنم رسید نہ ہوتا۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں اور اپنے اندر اخلاص نیت پیدا کریں۔ اکابرین کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس یوم القیامہ۔ رب کی قسم احکم الحاکمین حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کل جب یوم الحشر قائم ہوگا، یعنی بروز قیامت، رب کائنات ہر انسان سے چاہے جائے کہ وہ کالا ہو یا گورا، ہر انسان سے عربی ہو یا عجمی، 5 سوالات قائم فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یوں فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت یوم الحشر رب کائنات ہر انسان سے 5 سوالات فرمائیں گے۔ ان 5 سوالات کی جواب دہی کے لیے حاکم الحاکمین نے ہمیں دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ وہ چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ بیان فرمائی ان عمرہ فیما افنا۔ حاکم الحاکمین زمین و آسمان کا پالنہار ہر انسان سے پہلا سوال یہ فرمائے گا، توجہ رہے، یہ 5 سوال اہل بڈھا کو، بڈھے والوں آپ حضرات کو یاد کرنے ہیں۔ پہلا سوال اللہ بندے سے فرمائے گا ان عمرہ فیما افنا۔ اے بندے میں نے تمہیں عمر کا حصہ عطا کیا تھا، 50 60 70 100 سال تجھے عمر کے عطا فرمائے تھے، اپنی عمر کو کہاں گزارا ہے، کہاں خرچ کیا ہے؟ یعنی میری فرما برداری اور اطاعت شعاری کے اندر تو نے اپنی عمر کو گزارا ہے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت مطہرہ کے مطابق تو نے اپنی زندگی کو گزارا ہے آیا نہیں؟ اس کا جواب دینا ہی ہوگا۔ رب یہ پہلا سوال فرمائے گا ان عمرہ فیما افنا، کہ بندے اپنی عمر کو کہاں گزارا ہے۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا۔ یہ سوال سب سے کٹھن اور دشوار ہے، جوانوں سے پوچھا جائے گا۔ میرے مخاطب خاص طور سے یہ جوان حضرات ہیں، یعنی اللہ فرمائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ جب اللہ نے عمر کا سوال کر لیا، اس کے اندر بچپن بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن باوجود اس کے رب الگ سے وعن شبابہ فیما ابلا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان سے خاص طریقے سے سوال ہوگا، اس لیے کہ جوانی کے مراحل بھی بہت ہوتے ہیں، جوانی کے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں، جوانی کے حالات بھی بہت ہوتے ہیں، اس لیے سوال سب سے کٹھن جوان ہی سے ہوگا۔ اس لیے جوان خاص طریقے سے جواب دہی کے لیے تیار رہیں۔ اسی لیے تو فرمایا احکم الحاکمین نے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جوانوں کو خاص طریقے سے قرآن کریم نے مخاطب بیان بنایا کہ جوان اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، اور جوان لڑکا ہی نہیں بلکہ جوان بچیوں کے لیے بھی رب کائنات نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، خالص جوان لڑکا ہی نہیں بلکہ جوان بچیوں کے لیے بھی، جوان عورتوں کے لیے بھی الگ سے تاکید فرمائی کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نیچا رکھیں، اس لیے کہ نہ ہی نگاہیں بھیڑیں گی اور نہ ہی آپس میں کوئی خلفشار کا اندیشہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے تو قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، او لوگو جوانوں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی زنا کے جو اسباب اور حالات ہوا کرتے ہیں ان سے دور رہنے کے لیے قرآن کریم مخاطب کرتا ہے۔
خالص جوان لڑکا ہی نہیں بلکہ جوان بچیوں کے لیے، جوان عورتوں کے لیے یہاں تک حکم دیا گیا، میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، جوان عورتیں، اگر عورتیں مرد امام کے پیچھے نماز میں شامل ہو اور مرد امام سے کوئی غلطی ہو جائے، مردوں میں سے کوئی لقمہ نہیں دے رہا ہے، تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ زبان سے ہرگز لقمہ نہیں دے گی۔ اہل علم تشریف فرما ہے، ان کے حوالے سے یہ بات میں آپ حضرات کو باور کراؤں، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ زبان سے لقمہ نہیں دے گی بلکہ اپنے ہاتھ کو اس طرح سے الٹے ہاتھ پر مارے گی، یعنی ہتھیلی کے اس طرح سے مارنے سے بھی منع کر دیا گیا، اس لیے کہ اس ہتھیلی کے بجنے سے ایک سریلی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جوان عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے تو قرآن کریم نے یہاں تک احتیاط بتلائی، عورتوں کے لیے یہاں تک تائید فرمائی کہ اگر کوئی غیر مرد، گھر پر مرد موجود نہیں ہے، باہر سے آواز آتی ہے کہ فلاں صاحب ہیں، تو جوان بچیوں کے لیے، مستورات کے لیے حکم یہ ہے کہ اولاً یا تو اس کا جواب نہ دیں، اگر کسی نے باہر سے آواز لگائی کہ فلاں صاحب ہیں تو یا تو اس کا جواب نہ دیا جائے، اور اگر جواب دینا ہی ہے تو نہایت کڑوے انداز میں، نہایت تلخی انداز میں، کون ہے آپ، کیوں آئے ہیں، یعنی مٹھاس سے بات ہرگز نہ کی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی غیر مرد کسی کے گھر کا دروازہ آسانی تک نہیں پا سکتا ہے۔ عورتوں کے لیے تو یہاں تک حکم دیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر جو زیورات پہنے ہوئے ہیں اپنے پیروں کو، اپنے قدموں کو زمین پر پٹک کر کے نہ چلیں، اس لیے کہ تمہارے زمین پر پیر کے پٹکنے سے تم نے جو زیورات زیب تن فرمائے گئے، ہو سکتا ہے کہ ان کی کھنکھناہٹ کی آواز باہر راستے کے اندر جائے اور باہر کوئی مرد جا رہا ہو، اس کے دل کے اندر اس آواز کے سننے کے بعد کوئی مرض پیدا ہو جائے، مرض کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ عورتوں کے لیے تو یہاں تک حکم دیا گیا ہے، اسی لیے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں خاص طریقے سے سوال ہوگا کہ اپنی جوانی کو کہاں آزمایا ہے، کہاں لگایا ہے، کہاں ڈھیلے پھیٹے ہیں، کس کس کے کوٹھوں پر تاک جھانک کی ہے، اب جواب دینا ہی ہوگا، جوان سے خاص طریقے سے سوال ہوگا۔ اب جوان ہو گیا انسان، جوان ہو گیا بچہ، جوان ہو گئی لڑکی، اب جوانوں کی بیاہ شادی کا مسئلہ آتا ہے، اب اس جوان کی بیاہ شادی کا مسئلہ آ رہا ہے، اب جوانوں کے اندر ایک الگ مرض یہ لگا، گھر والوں کے اندر ایک مرض الگ یہ لگا، یہ وہ باتیں ہیں جو رات دن ہمارے اور تمہارے حالات سے دو چار ہیں، یہ باتیں میں آپ حضرات کو اس لیے بتلا رہا ہوں، رات اور دن ہمارے تمہارے سامنے اس طرح کے مناظر ہیں، گھر والوں کے اندر یہ مرض لگ گیا کہ میاں لڑکی کو دیکھ کر کے لیں گے، اب لڑکی کو دیکھنے اور دکھانے کی رسومات پر آ جائیے گا، 8-10 آدمی بن سمر کر کے ایک پورے کا پورا قافلہ لڑکی کے یہاں جا رہے ہیں، میاں کہاں جا رہے ہیں، لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں، ادھر لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے تیار کر دیا گیا، رب کی قسم کیا خاک لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں، اس لڑکی کے اندر کے دل کا جذبہ ہرگز معلوم نہیں ہو سکتا ہے، اس کی رفتار و گفتار ہرگز معلوم نہیں ہو سکتی ہے، کیا خاک لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں اس طرح کے کاموں سے ہمیں باز آنا چاہیے گا، رب کی قسم آپ ہی بتلائیے، اگر ہمارے اور تمہارے باپ دادا اس طرح سے دیکھ کر کے ہماری دادیوں اور ماؤں کو اس طرح سے شادی کرتے تو شاید ہے کہ آج ہم اور تم اس دنیا کے اندر موجود ہی نہ ہوتے، اس لیے کہ آپ نے تو دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، بعض مرد دادا اور پرداداؤں
کے اندر جائیے گا، بعض مرد نہایت بہترین 14ویں کا چاند اور ان کی بیویاں نہایت سیاہ توے کے مانند ہیں، بعض عورتیں نہایت شفاف روشن چہرہ ہے اور ان کے شوہر نہایت کالے کلوٹے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس طرح سے دیکھنے اور دکھانے کا معاملہ اس طرح سے نہیں تھا۔ بعض لوگ حدیث پاک کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ میاں ایک نظر دیکھ لیا کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ معاہدے کے تحت کہ اس طرح سے ایک قافلہ بن کر کے لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائے، آقا نے اس کی اجازت کہیں نہیں دی گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے صرف یہ فرمایا تھا اگر کسی بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی اطلاع کے ایک نظر پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے۔ باضابطہ آقا نے دیکھنے کی اس طرح سے اجازت کہیں نہیں مرحمت فرمائی۔ اب گئے ہیں 8-10 آدمی اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ میاں آپ ہی بتائیے، اگر عزت والی لڑکی ہے، حیادار اور شریف لڑکی ہے، رب کی قسم یا تو سامنے نہیں آئے گی، زندہ گڑ جائے گی، سامنے نہیں آئے گی، اور اگر سامنے آئے بھی تو بیچاری ایک کونے میں کو سمٹ کر کے بیٹھ جائے گی۔ اب آپ ہی بتائیے، ان جانے والوں نے، ان ڈکیتوں نے اس لڑکی کو کیا دیکھا؟ اس کے اندر کے دل کا جذبہ ہرگز معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے عام طریقے سے اس طرح سے یہ دیکھنے اور دکھانے کے رشتے عام طور سے ٹوٹ کے شکار ہوتے ہیں، اور جب ٹوٹ کا شکار ہوئے تو دو خاندانوں کے اندر بجائے الفت ہونے کے انتشار کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں خاص طریقے سے سوال ہوگا کہ جوان تو نے جوانی کو کہاں لگایا؟ وہ جوان شادی تو تیری ہو رہی ہے، تیرے باپ کی نہیں ہو رہی ہے، تیرے دوستوں کی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ سب سے کڑا فیصلہ تجھے لینا ہوگا۔ یہ فیصلہ تجھے لینا ہوگا کہ تیری شادی کے اندر جتنی خرافات اور رسومات انجام پاتی ہیں، رب کی قسم کل قیامت کے روز رب کے دربار میں اس کا جواب تجھ کو دینا ہوگا۔ اب بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جوان کے اندر عجیب امنگے ہیں۔ جوان کہتا ہے میاں میرے دوست ہیں، میرے کالج کے فرینڈز ہیں، میرے تعلقات ودھائک سے ہیں، منتری سے ہیں۔ ارے ہوں گے تیرے تعلق جس سے ہوں گے، لیکن شریعت غرہ پر اس کا کیا دوش ہے؟ اب جوان کی شادی، جوان کی بارات کا مسئلہ آ گیا۔ نہایت ہی ٹھاٹ باٹ کے انداز کے ساتھ 500,000 آدمیوں کا قافلہ ایک دوسرے بیٹی والے کے گھر پر چڑھائی کرنے کے لیے، رب کی قسم یہ بارات نہیں، یہ انسانیت کا ہجوم، یہ انسانیت کا ہجوم انسانیت کے ناطے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ڈکیتوں کا ہجوم ایک انسانیت کے ناطے نہیں، دوسرے کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں بارات کا سسٹم ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ شریعت غرہ کے اندر اس کا کوئی وجود اور ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اہل علم تشریف فرما ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرائے مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرائے مبشرہ وہ دو صحابہ کرام کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، چنانچہ آپ نے شادی کی ہے، آپ نے نکاح کیا ہے، دن دو دن کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کے کرتے پر ایک پیلا سا خوشبو کا نشان دیکھا۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے، یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ توجہ رہے، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے۔ نکاح اور بیاہ شادی شریعت غرہ کے اندر کس قدر سادے انداز پر ہیں۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن سے بات
سننے کے بعد میں آپ نے ماتھے پر شکن نہیں ڈالی ہے, آپ نے شکایت نہیں فرمائی کہ عبد الرحمن میں تو مدینے کے اندر ہی موجود تھا, تو نے مجھے اپنے نکاح میں نہیں بلایا, تو نے مجھے اپنی بارات کے اندر نہیں بلایا, بلکہ آقا نے یوں فرمایا عبد الرحمن اللہ تیرے نکاح کے اندر برکت کرے, اولم ولو بشاتن, اولم ولو بشاتن. عبد الرحمن ولیمہ کر لیتا, چاہے ایک بکری ہی کاٹ لے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اعتراض نہیں جتایا. آپ بتائیے اگر شریعت کے اندر بارات وارات کوئی مستحسن عمل ہوتا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے نکاح میں سب سے بہترین باراتی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. اگر نکاح کسی خاص شخصیت سے ہی پڑھوانا مقصود ہوتا تو عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے. آپ بہترین قاضی تھے, آپ مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہیں. معلوم یہ ہوا قربان جائیے عبد الرحمن ابن عوف پر کہ جس نے اتنی سادگی کے ساتھ اپنا نکاح فرمایا, ساری دنیا کو ایک سادگی کا درس دے دیا. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَا, جوانی کے بارے میں خاص طریقے سے سوال ہوگا کہ جوان تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا ہے, کہاں آزمایا ہے. آج مسلمان, آج یہ مسلم معاشرہ, آج اسلامی معاشرہ اس طرح کی خرافات اور رسومات پر بیجا اس قدر پیسہ برباد کر رہے ہیں, اس قدر اسراف کر رہے ہیں. ارے اگر تمہیں پیسہ خرچ کرنا ہی ہے تو رب کی قسم آؤ دیکھو اپنے غریبوں کو دیکھو, غریبوں کے گھر میں بچیاں بے نکاح کے بیچاری بیٹھی ہیں, آؤ یتیموں کو تلاش کرو. اگر تمہیں مالداروں میرے مخاطب آپ ہی ہو, اگر تمہیں پیسہ خرچ کرنا ہی ہے آؤ ان یتیم بچیوں کو دیکھو کہ جن کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. آؤ وہ دیکھو ایک گلی میں چھوٹا سا بچہ ہے. میرے مصطفیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک گلی میں چھوٹا سا بچہ ہے, نہایت چہرہ اداس ہے, اس کی آنکھیں مغموم ہیں, چہرے سے آنسو اشکبار ہو رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا, اس کو سلام کیا اور بچے سے فرمایا اے بچے آج تو عید کا دن ہے, تیری آنکھیں آنسوؤں سے کیوں ڈبڈبا رہی ہیں, رب کی قسم توجہ رہے. میرے آقا نے یتیموں کو کتنا سر پہ اٹھایا ہے. میرے آقا نے اس بچے سے فرمایا آج تو تمام بچے خوش ہیں, انتہائی خوشی کے اندر مگن ہیں, تیری آنکھیں آنسوؤں سے کیوں ڈبڈبا رہی ہیں. اس بچے نے فرمایا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں یتیم ہوں, میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے, میری ماں ہے اس کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ مجھے بہترین کپڑا پہنا سکے. رب کی قسم میرے مصطفیٰ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبانے لگی. پیغمبر نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا, اہل علم تشریف فرما ہے, پیغمبر اس بچے کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا اے عائشہ کوئی لباس ہے, لو یہ میری چادر لو اور اس کے 2 ٹکڑے کرو, ایک اس کی ازار کی جگہ باندھو, یا جاؤ حسنین کا کوئی لباس رکھا ہو. فاطمہ کے گھر سے چنانچہ لباس آیا گیا, نواسہ رسول کا لباس اس یتیم بچے کو زیب تن فرمایا گیا. عائشہ نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا. رب کی قسم سیاہی عائشہ نے اپنے ہاتھوں سے لگائی اور اس بچے کو تیار کیا, خوشبو لگائی. چنانچہ وہی بچہ جو تھوڑی دیر پہلے نہایت اداس تھا, پریشان تھا, جس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا کہ اب تو خوش ہیں. اور اتنا ہی نہیں, پیغمبر نے فرمایا اے بچے جا, آج سے تجھے ملال نہیں ہونا چاہیے, آج سے محمد تیرا باپ, عائشہ تیری ماں ہے, فاطمہ تیری بہن ہے. یہی چھوٹا سا بچہ جو نہایت پریشان تھا کتنا بڑا دل لے کر کے نکلا ہے. آقا صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से यतीमों को अपने सर पर बैठाया है, अपने कांधों पर बैठाया है। आका ने दर्श दे दिया कि ये गरीब बच्चे, ये गरीब, आका ने अपनी गुर्बत वाली जिंदगी को पसंद फरमाया। एक मौके पर जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम खजानों की चाबियां ला करके आका के कदमों में डाल दी। जिब्रील से पूछा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिब्रील ये क्या है? जिब्रील ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये तमाम खजानों की चाबियां हैं, अगर आप थूक दें तो सारे हिजाज मुकद्दस के पहाड़ जवाहरात और सोने के अंदर तब्दील फरमा दिए जाए। लेकिन मेरे आका ने फरमाया ए जिब्रील, मेरी सारी उम्मत मालदार तो नहीं होगी, ए जिब्रील मेरी सारी उम्मत अमीर तो नहीं होगी, मैं तो अपने गरीबों को पसंद फरमाता हूँ, मुझे तो अपनी गुर्बत वाली जिंदगी पसंद है। महज ये नहीं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गरीब थे, बल्कि आपने तो खंदक के मौके पर अपने गरीब सहाबा की दिलजोई फरमाई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गरीब नहीं थे, अहले इल्म तशरीफ फरमा है, इनके हवाले से ये बात बावर कराऊं, आका गरीब नहीं थे। नबी कभी गरीब नहीं होता है, बल्कि पैगंबर को गरीब कहना भी खिलाफ शरा है। पैगंबर तो अपने माल को दूसरों पर लुटा दिया करता है, पैगंबर तो एक दिरहम, एक दीनार भी बचा करके नहीं रखता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से मालूम किया, दिल पर हाथ रख लेना, अगर दिल ही ना दहले तो मुसलमान ही क्या। आका ने फरमाया उस बच्चे से, किस तरह से तेरे साथ तेरा अब्बा सलूक किया करता था? उस यतीम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, कांधे पर बिठा लिया करता था। आए हाय, सवारी तो देखो, मेरे मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम के बच्चे को अपने कांधे पर बिठा लिया। रब की कसम, आप उसको कांधे पर बिठा कर निकले गए। वही बच्चे जो थोड़ी देर पहले इस यतीम बच्चे की मजाक बना रहे थे, इसका ठिट्टा बना रहे थे, वो देख करके हैरान और शशदर रह जाते हैं। चुनांचे वही बच्चा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर बैठा जा रहा है। वो बच्चा उन बच्चों से कहता है, लाओ मेरे बाप मोहम्मद जैसा बाप लेकर के आओ, लाओ मेरी माँ आयशा जैसी माँ लेकर के आओ, लाओ मेरी बहन फातिमा जैसी बहन लेकर के आओ। जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह तशरीफ ले गए। आपने अपने असहाब को, आपने अपने सहाबा को वाज फरमाया और आपने फरमाया चुनांचे इसका नसीबा तो देखिएगा, उस बच्चे का नसीबा देखिएगा कि जिस आका के दीदार के लिए तमाम फरिश्ते आकमुल हाकिमीन से इजाजत चाहते हैं। सुना है कि आज आकमुल हाकिमीन अर्शे मुअल्ला पर आज तेरा महबूब आने वाला है, इजाजत देते आप हमको उनका दीदार कर ले। चुनांचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए तमाम फरिश्तों को इजाजत मिली। तमाम मलाइका सोने की तितलियों की शक्ल में सिदरतुल मुंतहा पर मौजूद हैं। उस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधे पर एक यतीम का बच्चा बैठा जा रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना व काफिलुल यतीमी कहातैन। ए लोगों सुनो, ये गरीब नीचे रहने के लिए नहीं आए हैं, ये यतीम आज झुंझलाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे बराबर में रहने के लिए आए हैं। आपने फरमाया यतीम की कफालत करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह से करीब होंगे। आपने दो उंगलियां उठा करके करीब और नजदीक होने की तरफ इशारा फरमाया। लेकिन आज मुसलमानों, आज हमारे अमीरों की हालत ये है, याद रखो इस मुआशरे के अंदर, बतौर खास मुस्लिम मुआशरे के अंदर इन अमीरों और मालदारों की वजह से अगर एक तरफ मुआशरे के लोगों को फायदा पहुंचता है तो रब की कसम नई और तरह की मुसीबतें और खुराफात और बिदआत निकल करके इन अमीरों की वजह से आ रही है। आज इन अमीरों के मालदारों के चौंचले ना होते तो रब की कसम आज ये मुआशरा इस कदर तबाह कुन हरगिज नहीं होता। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, मुख्तसर अंदाज में अपनी जगह लेता हूँ। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरा सवाल, रब फरमाएगा बंदे से कि माल तूने कहाँ से कमाया? बड़े सट्टे के, बड़े जुए के कारोबार चला करते थे,
बड़ी शराब नोशी के कारोबार थे, बड़े ठेकों का मालिक था। माल तूने कहां से कमाया? जायज रास्ता, हलाल रास्ता, क्या तुझे मेरे पैगंबर के जरिए नहीं पहुंचा था? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु। तीसरा सवाल हर बंदे से कि माल को तूने कहां से कमाया। और चौथा सवाल मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को पूरी करूं, हजरत मौलाना मुनीरुद्दीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे बड़े हैं, तशरीफ ला चुके हैं। चौथा सवाल पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी अल्लाह फरमाएगा वफीमा अनफकहु, माल को तूने कहां खर्च किया है। आए है, माल को खर्च कहाँ किया, माल कमाया कहाँ से और खर्च कहाँ किया? खर्च किया है जवान ने। आज इस जवान ही से मैं मुखातब हूँ। अगर खर्च किया है इस जवान ने अपने लिबास के ऊपर खर्च किया है, अगर खर्च नहीं किया है तो अपनी टोपी पर खर्च नहीं किया है। यही जवान जुमे का दिन होता है, बेहतरीन पैंट शर्ट के अंदर, बेहतरीन सूट बूट के अंदर मस्जिद के अंदर चला आता है। अब मस्जिद के अंदर आया ये जवान कि जिसने 2000 रुपए की पैंट अपनी टांगों के अंदर पहनी है, बेहतरीन शर्ट और टाई लगाई है, बेहतरीन परफ्यूम लगाया है, आता है मस्जिद के अंदर चोरों की तरह से झांकता है, ताकता है, मालूम करता है अरे मियाँ क्या टोपी नहीं है? क्यों? टोपी क्या तेरा बाबा रखेगा लाकर मस्जिद में? हाय हाय, बेहतरीन जूते तेरे पैरों के अंदर हैं, बेहतरीन पैंट तेरे बदन पर है, टोपी को क्यों भूल गया? टोपी को क्यों भूल गया? अहले इल्म तशरीफ फरमा है, हजरत अक़दस तशरीफ फरमा है। याद रखना ये मस्जिदों के अंदर जो टोपियां हैं, न जाने ये रस्म बद, ये रस्म कबीह किसने चलाई है। याद रखना, इन हजरात के हवाले से इस बात को आप तक पहुंचा दूं, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हादी साहिब के स्टेज से आप हजरात को ये बात बावर करा दूं, ये मस्जिदों के अंदर जो टोपियां हैं इनकी हैसियत उर्फी गिर गई है। इन टोपियों से नमाज का पढ़ना दुरुस्त नहीं है। न जाने ये किसने रस्म कबीह चलाई है। इसलिए नौजवान, अगर तुझे खर्च करना ही है इन मदरसों पे खर्च कर, इन तलबा पे खर्च कर, लेकिन अगर खर्च न करेगा तो खुराफात के अंदर, ब्याह शादी की खुराफात के अंदर खर्च करेगा। पांचवा सवाल बताकर मैं आपको अपनी जगह लेता हूँ। पांचवा सवाल, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कल जमीन और आसमान का पालनहार, पांचवा सवाल ये होगा हर बंदे से, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, जो कुछ जानते थे, जितनी तकारीर जलसे जुलूस के अंदर जो कुछ जानते थे उस पर अमल किया है। मौलाना अब्दुल हादी साहिब ने, इन हजरात असातिज़ाए किराम ने बेहतरीन ये स्टेज सजाया आप हजरात को इन अकाबिरीन उलमाए देवबंद की ज़ियारत के लिए यहाँ पर इकट्ठा और जमा किया। इन हजरात के मुंह से, इन हजरात के अल्फाज से जो भी कुछ नसीहतें आप हजरात ने सुनी हैं उनको सुनकर के उन पर अमल किया है। ये पांचवा सवाल रब के दरबार से हर इंसान से होगा। रब्बे कायनात से दुआ है कि रब मुझे से हकीर तालिब इल्म को जो कुछ मैंने कहा है अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो माफ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।